فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے 33ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ حضرات، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ حرمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقاء رضوان اللہ علیہ اجمعین کی لازوال قربانیاں تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے نواسہ رسول امام علی مقام امام حمام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ولادت با سعادت۔ آپ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا۔ لفظ شبیر کا عربی میں ترجمہ حسین بنتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ زکی، شہید اعظم، امام علی مقام، سید شباب اہل الجنہ، سبط رسول اور ریحان الرسول آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری بروز شہ شنبہ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ 10 دن بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ محبت و شفقت سے گود میں اٹھایا، کانوں میں اذان و اقامت کہی، تہنیک فرمائی، پھر 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ نہایت ہی حسین و جمیل، فصیح اللسان، بڑے بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے اور نہایت ہی صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے بھی بے حد محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حدیث شریف طبرانی معجم کبیر میں حدیث نمبر 2643 حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے۔
حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایمان افروز خواب۔ امام بہقی علیہ رحمٰن نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں نقل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے، خواب بیان کرنے کی جرات نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ناظرین کرام، اس کے آگے جو ویڈیو ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس موضوع پر آگے ویڈیو آئے گی۔